یہ جو اس وقت مردم شماری ہوئی ہے یہ نئی مردم شماری ہے، اور 18 کی مردم شماری جو تھی جس کے تحت سیٹیں پنجاب کی کم بھی ہو گئی تھیں اور باقی کام بھی ہوا تھا، کیا یہ اس سے ہٹ کر ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، 5 سال 6 سال کے بعد کیسے شروع ہو گئی؟ دیکھیں، مردم شماری تو وہ گورنمنٹ اگر چاہے یا سی سی آئی فیصلہ کرے تو وہ تو کر تو سکتے ہیں، اور یہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوشن تھی۔ بالکل یہ ڈیجیٹل مردم شماری تصور تھا، مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ 7% آپ کی پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے اور بلوچستان کی ڈبل ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر تو ظاہر سوال نشان تو اٹھے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ لیکن مردم شماری کا جو بہانہ آج بنایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب جو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ مردم شماری کی ڈیٹ تھی 30 اپریل تک۔ اس کے بعد ان کے پاس 5-6 مہینے موجود تھے، اور ان 5-6 مہینوں میں اگر انہوں نے نوٹیفائی کر کے سی سی آئی میں لے جا کر کے حلقہ بندیاں کرانی تھی الیکشن کمیشن سے، تو ان کو ٹائم ملنا چاہیے تھا، دے دیتے، جو کہ 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے الیکشن کمیشن۔ لیکن وہ تو ہوا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اعتراض آ گیا کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس میں کراچی والوں کے بھی آبجیکشن آ گیا، ایم کیو ایم کا آبجیکشن آ گیا، پنجاب کی طرف سے بھی آیا، اور کئی اور حلقوں کی طرف سے بھی آ گیا، پارٹیز کی طرف سے بھی آ گیا۔ لیکن اور آج تک یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کا الیکشن ہم کرا دیں پرانی مردم شماری میں اور نیا الیکشن کرائیں نئی مردم شماری میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا آیا؟ پرابلم یہاں یہ آیا کہ جو ہی یہ ان کا اقتدار اب ختم ہونے کے قریب آیا، تو انہوں نے اٹھ کے یہ شہباز شریف صاحب نے یہ نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور پچھلے 1 مہینے سے مستقل کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرانی مردم شماری سے الیکشن کرانے ہیں۔ اب اگر نئی مردم شماری کے مطابق جانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے 4 مہینے میں حلقہ بندیاں ہوں گی، اور حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ آئین میں ترمیم ضروری ہے کہ جو اس آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے کسی جگہ سے اس کو کم کریں گے، سیٹوں کو کسی جگہ سے بڑھائیں گے، تو نیچرلی وہ اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آئین جو ہے اس بارے میں بڑا واضح ہے، آئین کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے کہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر ایکسپائری آف دی ٹرم ہو جائے گی 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، اور اگر ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلی، جو کہ ڈیزالو ادروائز اگر یہ 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک کائنڈ آف فراڈ اپان دی کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ آپ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن پروویژن کو انووک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو 90 ڈیز مل جائیں۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ مردم شماری کو نوٹیفائی بھی کر دیں ایون، پھر بھی الیکشن جو ہے اب پرانی سینسس کے مطابق ہوں گے، کیونکہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور 90 ڈیز یا 60 ڈیز سے زیادہ ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی کام کریں گے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ 90 ڈیز اور 60 ڈیز میں الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہے، جو ان کے 3-4 قسم کی باتیں ہیں۔ پہلا یہ جو پیٹرول بڑھایا ہے، شعیب صاحب قطع کلام معاف، ایک اور بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب پچھلی یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں سندھ اور پنجاب اور کے پی کے، تو ایک دلیل یہ دی جاتی تھی کہ جب 2007 میں کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو نئے الیکشن نہیں ہوئے تھے، اس اصول کی بنیاد پر کہ چونکہ مقررہ مدت ختم ہو رہی ہے تو اب الیکشن اسی ڈیٹ پہ ہی ہوں گے، اور جو ڈیزالو کرنا ہے وہ ریزولوشن بنتی نہیں ہے۔ تو اب یہ 8 تاریخ کو یا 9 کو ڈیزالو اگر کرتے ہیں تو وہ ریزولوشن بنے گی اس اصول کے تحت جو خود یہ پی ڈی ایم والے بیان کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں، ان پرنسپل تو نہیں بنے گی، لیکن دوسری بات اگر آپ یہ تصور کریں کہ اگر 3 دن پہلے 4 دن پہلے اگر آئین کے مطابق وہ پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیتا ہے یا ایکسپائری آف 48 آورز اس سے پہلے ہو جاتے ہیں، تو پھر تو وہ ڈیزالو ہو جائیں گی، کیونکہ آئین اس بات کی ریزن نہیں پوچھتا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آئین کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریزن لکھی ہوئی نہیں ہے، اور اس لیے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن یہ 90 ڈیز میں سرٹینٹلی اور حتمی طور پر تو کوئی ان کے ایون جو تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی لیڈر، ان کا بھی کوئی بندہ، ان کا بھی کوئی کارکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہو جائیں گے۔ لیکن 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ کے سامنے یہ جو سینسس کا اب شوشہ چھوڑا گیا،
تو ان سے پوچھا جائے پچھلے 4 مہینے آپ کہاں بیٹھے تھے؟ 4 مہینے اگر وہ آپ دے دیتے تو آج تک تو سارے حلقہ بندیاں چیز مکمل ہوتی، آپ نئے الیکشن میں جا سکتے تھے آرام سے۔ دوسرا جو انہوں نے 20 روپے پیٹرول لیٹر بڑھایا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جائیں گے پبلک میں؟ جیسے آپ نے کہا یہ پبلک سے تو بھاگتے ہیں، یہ مارکیٹ میں لوگوں میں یہ کیسے فیس کریں گے کہ جس طریقے سے یہ تو آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر، جب 150 روپے پیٹرول تھا یہ توبہ توبہ کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا شعیب صاحب، ظلم ہو گیا۔ شعیب صاحب، اور تیسری ایک بات، تیسری جو انہوں نے 230 میں امینڈمنٹ کی ہے نا کہ آپ امپاور کر رہے ہیں اس انٹرم سیٹ اپ کو کہ وہ میجر ڈیسیژنز بھی لے سکے اور پالیسی ڈیسیژن جو کنٹینیویشن میں ہے وہ فیصلے کر سکے۔ میرا خیال ہے یہ 3 ریزنز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ 90 ڈیز میں یا 60 ڈیز میں۔ اچھا شعیب صاحب، قانونی ایک قانونی نقطہ ذرا آپ رہنمائی کر دیں۔ اب اسمبلی لیجسلیشن کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ یہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور اب یہ صدر پاکستان کے پاس جائیں گے۔ صدر پاکستان ان کو اعتراض لگا کے اگر واپس بھیج دیتے ہیں اور بیک پہ اسمبلی ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اس قانون سازی کی کیا رہے گی؟ لیکن پھر تو یہ قانون نہیں بن سکے گا۔ سمپل بات ہے، 10 دن کے اندر اندر اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ جو بھی قانون بنا رہے ہیں اگر یہ واپس بھیج دیتے ہیں اور واپس بھیجنے کے لیے اگر جوائنٹ سیٹنگ میں ان کے پاس دار نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو وہ قانون پھر دوبارہ پاس نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اسمبلی موجود ہو، دوبارہ قانون پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا دوبارہ جب ان کے پاس جائے گا یا تو 10 دن کے اندر وہ سائن کر دیں گے اور وہ اپروو تصور ہوگا اور لا بن جائے گا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آفٹر ایکسپائری آف دی 10 ڈیز فردر یعنی دوبارہ کے بعد تو وہ پھر لا بن جائے گا۔ لیکن اگر فرض کرو آج 2 تاریخ ہے، کل یا 2 کو یا 3 کو یہ وہاں بھیج دیتے ہیں اور 10 دن کے اندر اندر وہ ان کو واپس ریٹرن کر دیتے ہیں، اور واپس جب ریٹرن کرتے ہیں یا 8 یا 9 کو اسمبلی ڈیزالو کر چکے ہوتے ہیں یا 10 کو ڈیزالو کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اس کو دوبارہ جوائنٹ سیٹنگ میں قانون بنا سکیں، اور اگر وہ نہیں بنا سکیں تو یہ قوانین پاس تصور نہیں ہوں گے، یہ پھر آٹومیٹیکلی ختم تصور ہوں گے جب تک انٹر انالس کو دوبارہ اسمبلی آئے گی، دوبارہ اس میں پلیس کیا جائے گا اور دوبارہ اگر قانون بنتا ہے تو پھر وہ قانون کا درجہ رکھے گا، ادروائز اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ویلڈ لا۔ اچھا ایک اور ایشو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، فل کورٹ کی درخواست ایک دفعہ کی گئی، پھر دوسری دفعہ کی گئی، اب تیسری دفعہ کی گئی ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ آج منظور نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ جو لوگ پہلے حکومت تھی اب فیصل صدیقی صاحب آ گئے، یہ جو فل کورٹ کی درخواست کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں، اور یہ ڈیلے کیوں کرانا چاہتے ہیں اس معاملے کو، کیوں نہیں فیصلہ ہونے دے رہے؟ دیکھیں ڈیلے تو بڑا واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیئر ٹرائل کا موقع ملتا ہے، جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا 2 دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس سے پہلے فروخ فرید بلوچ نے یہاں فیصلہ دیا، انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ کوئی کسی قسم کا دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی، کوئی انجرڈ نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرڈر نہیں ہوا۔ یہ سارا جس طرح کا وہ ڈرامہ اور بیانیہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے کریٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ کدھر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج، ان کو روکنے والا کیوں کوئی نہیں تھا، کون زخمی ہوا، کس کو کون سامنے آیا ہے، یہ ساری انہوں نے کوسچنز فارمولیٹ کر دیے۔ جب ایسے کوسچنز آئے ہیں، جب قانون اور آئین کی بات ہوگی تو یہ کیسز سسٹین نہیں کر پائیں گے، فار دیٹ پرپز وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیلے کی نیت صرف اس لیے بھی ہے کہ چھٹیوں میں لارجر بینچ بن نہیں سکتا یا فل کورٹ بن نہیں سکتا۔ 2 معزز جج صاحبان پہلے معذرت کر چکے ہیں اس کیس کی پروسیڈنگ سے، ایک جج صاحب کے اوپر گورنمنٹ نے خود اعتراض لگا دیا ہے، اور باقی جو جج صاحبان ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، تو ظاہر ہے یہ 13 یا 15 ستمبر تک تو یہ بینچ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ 15 یا 16 کو ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے بندیال صاحب کی، اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ پھر نیا بینچ بنے، پھر نئے سرے سے شروع ہو، پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔